الحمد لله من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام. محترم ناظرین کرام، اسلام کی جو قانون ہے، اس قانون کی جو یوٹیلیٹی ہے اور اس کی جو ایبیلٹی ہے، یہ کسی خاص زمانہ اور کسی خاص ریجن کے ساتھ وہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانی پرابلمس کو ڈیل کرنے کی اس کو ایبیلٹی جو ہے یہ ایٹرنلی اور لافانی ہے، اور وقت کے بدلتے ہوئے حالات اور سماج کی ویریبل سروش اس کی مضبوط قانونی کور کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتی ہے۔ اس نے جس طریقے سے آج سے 1500 سال پہلے ٹراسٹی لیپس اور ٹراسٹی ہیومینٹیز کو امن اور سکون کا شعور دیا تھا، اور مردم خوروں اور خون آشناؤں کو انسانیت کا پاسباں اور گارڈر بنا کر کے کھڑا کیا تھا، وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اٹ از کلیم آف اسلام اینڈ اٹ از اے لانگ ہسٹری جو اس کی مکمل ویریفیکیشن کرتی ہے کہ کم از کم 1200 سالوں تک ون آف دا گریٹسٹ ریجن آف دا ورلڈ کے اندر اس قانون نے راج کیا ہے اور اپنا رول ادا کیا ہے۔ بے شمار کلچر اینڈ سائنٹیفک ریولیوشن اور پولیٹیکل اینڈ انٹلیکچول چینجز اس نے دیکھی ہے، اور سویلائزیشن سے لے کر سویلائزیشن اور سیوج سے لے کر سیوج نیشن کو اس نے اپنے دامن کے اندر پناہ دی ہے، اور اس نے سویلائزیشن کو گرو کیا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر اہل مغرب والوں کا یہ کلیم ہے اور یہ تھنکنگ ہے کہ اب اسلام آؤٹ آف دا ڈیٹ ہو چکا ہے اور نئی زندگی کا ساتھ وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے مذہب کی طرح وہ بھی اپنے اتھارٹی کو محدود کر لے، اور زندگی کی جو انڈیویجولس پرابلمس ہے اور کسٹم آف ورشپ ہے اس سے وہ آگے نہ بڑھے، اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی وہ نہ کرے۔ پھر اس کی جو آرگومنٹ ہے یہ دی جاتی ہے کہ اب حالات بالکل تبدیل ہو چکی ہیں، اور انڈسٹریل ریولیوشن اور یورپ سے اٹھنے والے نئے علم و تحقیق کی جو ویب ہے اس نے زندگی کی قدریں بالکل تبدیل کر دی ہے، اور اسلام اس وقت آیا ہے جب کہ سویلائزیشن امیچر اور بچپن کی حالت میں تھی۔ اب تمدن اور سویلائزیشن اپنے شباب اور اپنی یوتھ تک پہنچ گیا ہے، اور دنیا علم و سائنس کے لحاظ سے بالکل ترقی حاصل کر چکی ہے۔ اس بات کو عموماً اور یوزلی بڑی قوت اور ناقابل ڈینائی دلیل سے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ محض ایک کیا ہے، مغالطہ ہے اور سپرفیشل قسم کی دلیل ہے۔ بلکہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو چیز بدلتی رہی ہے اور بدل رہی ہے، واٹ از دس؟ ہیز ہیومن نیچر چینجڈ اینڈ ہیز دیئر ڈیمانڈ چینجڈ؟ نہیں، بلکہ اس کی سب چیز پہلے جیسی ہے، وہ اب بھی ایسی ہے۔ یہ محض اسباب اور سورس اور وسائل میں کسی قسم کی تبدیلیاں آئی نہیں، یہ بالکل نہیں بدلے ہیں، یا محض اسباب و وسائل میں تغیر رونما ہوا ہے، اور سورس آف زندگی جو ہے اس میں فراوانی آئی ہے۔ اس پوائنٹ پر جب ہم اور آپ غور کریں گے تو یقیناً کوئی آدمی اس فیکٹ کو کہے بغیر اور اعتراف کیے بغیر نہیں رہے گا کہ شروع سے لے کر آج تک دنیا میں جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہے اس کا تعلق محض سورس اور وسائل کی دنیا سے ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں
کہ ہیومن کو اپنے رائٹس اور اپنے لائف اینڈ اپنے ویلتھ اور اپنی آنر اینڈ ڈگنیٹی کی پروٹیکٹ کی کوشش کرنا اور اس کو حفاظت کرنے کی کوشش کرنا ایک نیچرلی کیا ہے پیشن ہے جو دشمن کے اگینسٹ ڈیفنس کا کیا ہوتا ہے محرک بنتی ہے. ایک زمانے میں لوگ اس کے لیے لکڑیاں اور اسٹون کا استعمال کرتے تھے. پھر جب شعور نیچر کو پہنچا تو انسان have been able to melt the iron into various forms. تو اسی مقصد کے لیے تیر اور تلوار سے کام لیا جانے لگا. اسی طریقے سے انسان کا جذبہ انتقام عقل کی ڈائریکشن کے اندر آہستہ آہستہ مرحلے طے کرتے ہوئے اس قسم کی ڈیڈلی انوینشنز تک پہنچ گیا جن کی ضد میں آج پوری کائنات اور ساری انسانیت ہے. یہاں جو ہتھیار اور اس کی نوعیت ہے یقیناً وہ ایکسپینشنل ہے، مگر ظاہر سی بات یہ ہے کہ بیہائنڈ دس سین انسان کی فطرت کار فرما ہے. دیٹ از دا سیم ٹوڈے ایز دیٹ واز یسٹرڈے. میں نے محض ایک مثال دیا ہے، ورنہ جس چیز کے بارے میں بھی آپ چاہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آپ محسوس کریں گے کہ ویریبلس محض سورسز اور اسباب ہے. انسان کی فطرت اپنی جگہ کیا ہے قائم ہے، اور اس کو زمانے کی تیزی اور اس کے تیز سفر بہت کم یا یہ ہے کہ بالکل ہی متاثر نہیں کر سکا. اب یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے کہ اسلام اور شریعت اسلام کا اصل ٹاپک جو ہے یہ تلوار اور سورسز نہیں ہے، بلکہ انسان اور انسانی فطرت ہے. تلوار اور اس کے اصل موضوع بحث نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی جذبہ مدافعت کو ایک معتدل رہنمائی کرتی ہے اور موقع کے اعتبار سے اس کے اقدام کے مناسب اور نامناسب ہونے کا فیصلہ بھی کرتا ہے. اس کی ضرورت اس وقت بھی ہے جب آدمی جنگ کے لیے تلوار کا استعمال کرتا تھا، اس وقت بھی ہے جب جدید ترین ویپنز کو کام میں لیا جا رہا ہے. بلکہ وسائل جس قدر بڑھتے جائیں گے اسی نسبت سے انسان اپنے امن و سلامتی کے لیے اس کی ہدایات اور رہنمائیوں کا زیادہ ضرورت مند اور اس کو نیڈس زیادہ پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ٹاپک ہے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آگے اس موضوع پر مزید بولنے کی کوشش کروں گا. تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری فطرت کیا ہے. ہمیں اپنی فطرت اور اپنے نیچر کے اندر کام کرنی چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. ہم اس قدر سے